بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب سوم درس نمبر 108 میں رات ہونے میں کسی کی خبر پر اعتماد کرنے کے حکم کے بارے میں تحقیق مزید پیش کی جائے گی. اس سے پہلے اس کے بارے میں شہید اول اور شہید ثانی کا نظریہ بیان ہو چکا ہے اور بعض دوسرے فقہا کی آراء بھی ذکر ہوئی ہیں. اس کے بارے میں مزید تحقیق پیش ہوا چاہتی ہے. شہید ثانی کی تحلیل اور تجزیہ پیش ہوگا، متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی توضیح اور تشریح ہوگی، عبارت کی ادبی تحلیل میں موجود احتمالات ذکر کیے جائیں گے اور مسئلے میں دو صورتوں کے حکم میں فرق کی تحقیق پیش کی جائے گی. عبارت کی ادبی توضیح اور تشریح مراد تھی، تو انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں. شہید کی عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر بہتر وہ ادبی تشریحات وغیرہ ہو سکیں گی. سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں. فرمایا وَيَظْهَرُ الْخِلَافُ حَالٌ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ خَاصَّةً هُنَا مُتَّجِهٌ مُطْلَقًا لِاسْتِنَادِهِ إِلَى الْأَصْلِ بِخِلَافِ السَّابِقِ وَرُبَّمَا فَرَّقَ في الثاني بين كون المخبر بعدم طلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما شرعا، ويفهم من القيد أنه لو لم يظهر الخلاف فيهما لا قضاء، وهو يتم في الثاني دون الأول للنهي. وَيَظْهَرُ الْخِلَافُ، یہ جملہ دونوں مسئلوں سے مربوط ہے. یعنی مسئلہ اول کیا تھا کہ رات کے داخل ہونے کی خبر، اور دوسرا مسئلہ تھا رات کے باقی ہونے کی خبر جو کہ سحری کے وقت ہوتی ہے، اور پہلا مسئلہ تھا کہ افطاری کے وقت رات داخل ہونے کی خبر. حال من الامرین، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے چونکہ شہید اول کی عبارت میں ہے، یہ بریکٹ میں آ رہا ہے، تو یہ دونوں مسئلوں سے حال واقع ہو رہا ہے ادبی لحاظ سے. یہ جو منصوبات ہوتے ہیں علم نحو میں، ان میں ایک حال بھی ہوتا ہے، وہ بھی منصوب ہوتا ہے. تو ادبیات میں کہا گیا ہے کہ فعل مضارع مثبت اگر حال واقع ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ واو حالیہ اس کے شروع میں داخل نہ ہو. چنانچہ اس کی تفصیل کتاب مختصر المعانی اور مطول میں بھی باب ہفتم اور باب فصل و وصل میں آئی ہے. اور ابن مالک نے اپنی الفیہ میں جو شعر کہا ہے وہ بھی یہاں پر دیکھ لیں. وَذَاتُ بَدْءٍ بِمُضَارِعٍ ثَبَتْ حَوَتْ ضَمِيرًا وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ، یعنی جو حال مضارع مثبت کے ساتھ شروع ہو رہا ہو تو اس میں ضمیر رابط ہوتی ہے اور واو سے وہ خالی ہوتا ہے، حالانکہ اس جملے میں واو شروع میں موجود ہے. تو شہید اول کی عبارت میں شہید ثانی نے فرمایا کہ یہ سابقہ دونوں مسئلوں سے حال واقع ہو رہا ہے، حالانکہ جناب علی یہ جملہ فعل مضارع مثبت سے شروع ہو رہا ہے، تو واو اس پر داخل کیسے ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ادبیات میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر جملات عربی فعل مضارع مثبت حال واقع ہوں اور واو کے ساتھ ہوں تو ان کی تعویل کرنی پڑے گی، تاکہ وہ قاعدہ جو ہے نحویوں نے بنایا ہے، ظاہر ہے انہوں نے تمام جو ہے لغت عربی کے شواہد اور قرائن کو دیکھا ہے، تو اس قاعدے کی حفاظت کرنی پڑے گی. تو اس کی دو تعویلیں کی جا سکتی ہیں. ایک تعویل تو یہ ہے کہ واو کے بعد مبتدا کو مقدر مانا جائے اور وہ فعل مضارع جو ہے
اس کے لیے خبر بنا دیں، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ واو حالیہ کے ساتھ حال بنے گا۔ ابن مالک نے اس کے بارے میں الفیہ میں نظم میں فرمایا وَذَاتُ وَاوٍ بَعْدَهَا إِنْ وَمُبْتَدَا لَهُ الْمُضَارِعُ اجْعَلَنَّ مُسْنَدًا، یعنی اگر واو کے ساتھ فعل مضارع وہ حال واقع ہونا چاہتا ہو تو ایک مبتدا کو وہاں منوی اور مقدر مانے اور فعل مضارع کو اس کے لیے خبر قرار دیں۔ سیوطی باب حال میں یہ چیز موجود ہے۔ پس عبارت مصنف نے بھی ایک چیز کو مقدر ماننا پڑے گا، وَهُوَ يَظْهَرُ لَهُ الْخِلَافُ، یعنی واو کے بعد ہوا مبتدا کو مقدر مانے اور یہ جملہ کیا ہے اس کے لیے خبر بن جائے۔ تو یہ ایک صورت ہو گئی جناب علی۔ دوسری توجیہ کہ مضارع کو ماضی کے معنی میں لیا جائے، ماضی مثبت واو حالیہ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، جیسے ہے جاء زید وقد طلعت الشمس، تو یہ جملہ جو ہے وہ حال واقع ہو رہا ہے، تو مصنف کی عبارت میں بھی اسی طرح کرنا پڑے گا۔ وقد ظہر الخلاف، یعنی مضارع کو ماضی کے معنی میں لیں گے، اور انہوں نے مضارع سے تعبیر پیش کی ہے نہ ماضی سے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ کشف خلاف مخبر کی خبر کے بعد ہوگا، اور مصنف کی عبارت کو درست کرنے کے لیے دو اور احتمال بھی یہاں پر بن سکتے ہیں کہ بعض علماء نحو کے قول کے نزدیک فعل مضارع مثبت بھی واو حالیہ کے ساتھ آ سکتا ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور انہوں نے تعویل کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ واو جو ہے وہ حالیہ نہ ہو بلکہ عطف ہو اخبر پر، یا تو پھر جو ہے مضارع اس کو لایا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ جو دوسری تعویل میں ذکر ہوئی ہے۔ حال من الامرین، اب ہم جو ہے اس کے بارے میں مزید بحث بھی کر دیتے ہیں کہ حال کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک ان اقسام میں سے حال مقدر ہے، وہ حال ہے کہ اس کا زمانہ عامل کے زمانے کے ساتھ فرق کرتا ہے۔ مصنف کی عبارت بھی اسی قسم میں سے ہے، یعنی حال مقدر ہے، چونکہ کشف خلاف کا زمانہ اخبار مخبر کے زمانے کے بعد ہے۔ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ خَاصَّةً هُنَا مُتَّجِهٌ مُطْلَقًا، فقط قضاء کا واجب ہونا نہ کفارے کا۔ ہونا سے مراد یعنی اس دوسرے مسئلے میں جو ہے زیادہ واضح ہے اور زیادہ جو ہے نا جی مدلل ہے، متجہ جس کی دلیل تائید کرتی ہے۔ مطلقاً کو سلطان العلماء نے جو شرح العلوم پر حاشیہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں چاہے روزہ دار خود تحقیق کر سکتا تھا یا تحقیق نہیں کر سکتا تھا، چاہے خبر دینے والا عادل ہے کہ اس کا قول حجت ہوتا ہے اور چاہے غیر عادل ہے کہ حجت نہیں ہوتا۔ لیکن بعض شارحین نے کہا ہے کہ چونکہ احتمال ہے کہ اس مسئلہ میں بھی سابقہ مسئلے کی طرح جیسا کہ فقہا نے بھی صراحت کی ہے کہ فرض مسئلہ اس جگہ پر ہے جہاں پر روزہ دار خود تحقیق کی قدرت رکھتا تھا، تو یہاں پر مطلقاً کی جو تفسیر ہے یہ کی جائے گی چاہے مخبر عادل ہو کہ اس کا قول حجت ہے، چاہے غیر عادل ہو۔ تو یہ کیا ہے بہتر ہے اس مطلقاً کو اس طرح تفسیر کرنا۔ اور اس کا ایک قرینہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں شہید ثانی نے ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ لوگ فرق کرتے ہیں مخبر عادل ہو یا مخبر غیر عادل ہو۔ تو بہرحال لِاِسْتِنَادِهِ إِلَى الْأَصْلِ، یہ علت ہے کہ اس کے لیے کفارہ واجب نہیں ہوگا، فقط قضا واجب ہے۔ تو اس میں بھی بحث ہے، وہ اس لیے کہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ادھر فقط قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، لِاِسْتِنَادِهِ إِلَى الْأَصْلِ،
چونکہ وہ اصل استصحاب کو اپنا جو ہے مستند اور دلیل بناتا ہے، بے خلاف سابق، جبکہ افطاری کے وقت جو وہ کسی کے قول پر اعتماد کرتا ہے تو اصل استصحاب اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ شہید ثانی کی جو عبارت ہے اس میں یہ بھی اشکال کیا گیا ہے کہ جناب علی اس نے جو اس مسئلے میں مفتر کو انجام دیا ہے تو وہ قول مخبر پر اعتماد کر کے اس کو انجام دیا، نہ کہ اس نے اصل استصحاب پر اعتماد کیا تھا۔ تو اس لیے کہنا چاہیے تھا کہ مراد اشارہ یہ ہے کہ روزہ دار کی جو اصل پر استناد ہے یہ ہے کہ اصل استصحاب اس مسئلہ میں اس کی تائید اور تقویت کرتی ہے انجام مفطر کے حوالے سے، نہ یہ کہ اصل دلیل بھی اس کی وہی تھی، بلکہ وہ تو کسی کے کہنے کی وجہ سے اس نے افطار کیا تھا۔ بہرحال مراد بھی یہی ہوگا اشارے کی کہ اس نے جو قضا کی ہے، اس نے جو افطار کیا ہے تو وہ اصل استصحاب بھی اس کی تائید کرتی ہے، لیکن سابقہ مسئلے میں اس کی یہ تو تھا سحری کے وقت اگر وہ کیا کرتا ہے کسی کے قول پر اعتماد کرتا ہے تو اصل بقائے شب اس کی تائید کرتی ہے، لیکن سابقہ جو مسئلہ تھا رات ہونے کے وقت افطاری کے وقت وہ اگر کرتا ہے تو پھر اس کی اصل تائید نہیں کرتی۔ وَرُبَّمَا فَرَّقَ فِي الثَّانِي بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْبِرِ بِعَدَمِ طُلُوعِ حُجَّةً شَرْعِيَّةً قَدْلًا وَغَيْرِهِ۔ یہاں پر ایک اور قول اور نظریے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات فرق رکھا جاتا ہے اس مسئلہ دوم میں کہ جب رات باقی ہونے کی خبر دی جاتی ہے کہ اگر مخبر خبر دینے والا کہ ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی اس کی خبر دینے والا وہ حجت شرعی کی مانند ہو، یعنی کہ وہ کیا ہے دو عادل بینہ شرعی ہوں، تو اس صورت میں قضا واجب نہیں ہوگی۔ وغیرہ، اور اگر کیا ہے خبر دینے والے غیر عادل ہوں جیسے فاسق ہوتے ہیں تو ان دونوں میں فرق کریں گے۔ صورت اول میں قضا واجب نہیں ہوگی، فلا یاجب القضاء معہما، یعنی اگر دو عادل شخص گواہی دیں کہ ابھی سحری کا ٹائم باقی ہے تو پھر اس پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی، لحجیت قولہما شرعا، کیونکہ ان دونوں کا جو قول ہوتا ہے وہ شرعاً حجت ہوتا ہے، اور حجیت شرعیہ پر اعتماد کر کے اگر وہ کیا کرتا ہے جاری رکھتا ہے اپنی سحری کو تو پھر اس پر قضا بھی واجب نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر فاسق اس کو خبر دیتے ہیں تو پھر چونکہ ان کی خبر حجت نہیں ہوتی تو پھر اس پر جو ہے قضا واجب ہونی چاہیے۔ وَيُفْهَمُ مِنَ الْقَيْدِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْخِلَافُ فِيهِمَا لَا قَضَاءَ، اور جو قید ذکر کی گئی تھی اس سے کیا ہوتا ہے سمجھا جاتا ہے، یہ قید کون سی تھی؟ وَيَظْهَرُ الْخِلَافُ، جب ان دونوں مسئلوں میں کاشف خلاف بھی ہو جائے، تو یہ قید جو اس نے بیان کی ہے شہید ثانی کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو شہید اول نے اضافہ کیا ہے یہ قید کی مانند ہے، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس نے کسی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا روزہ کیا ہے، اس کو صبح سحری جاری رکھی ہو یا شام کو افطار کر دیا ہو اور کاشف خلاف نہ ہو فلا قضاء، تو اس کے لیے قضا پھر واجب نہیں ہوگی دونوں مسئلوں میں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ يُتِمُّ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ لِلنَّهْيِ، یہ دوسرے مسئلے میں تو بات ٹھیک لگتی ہے، یعنی دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ سحری والا مسئلہ تھا، سحری کے وقت جب کسی کے کہنے پر اس نے اعتماد کر کے سحری کو جاری رکھا اور بعد میں کاشف خلاف بھی نہیں ہوا تو اس پر قضا واجب نہیں ہونی چاہیے، اور اصل استصحاب بھی اس کی تائید کرتی تھی۔ دون الاول، پہلے مسئلے میں شہید ثانی کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، چونکہ افطاری کے وقت جب تک انسان کو یقین نہ ہو جائے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہو تحقیق کی تو پھر اس کو افطار کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس صورت میں بے شک کاشف خلاف نہ بھی ہو اس کو اجازت نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو شرعی وظیفے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو گویا شہید ثانی
اس مسئلے میں اس کو قبول نہیں کرتے کہ دونوں صورتوں میں قضا واجب نہ ہو، بلکہ سحری کے وقت میں تو بات ٹھیک ہے، لیکن افطاری کے وقت میں اگر اس نے کسی کے کہنے پر اعتماد کر کے افطار کر لیا ہو تو چونکہ اس کے لیے منع موجود تھی، جب وہ قدرت رکھتا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ خود تحقیق کر لیتا